السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بطور مثالی سربراہ کی حیثیت سے۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے ایک مثالی سربراہ خاندان کی حیثیت سے بھی پڑھ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک سربراہ ریاست کی حیثیت سے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب جب مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہوتی ہے، اسلامی ریاست، تو اسلامی ریاست کو جو ہے نا وہ باہر کے خطرات سے باہر کے جو ہے نا وہ لوگوں سے، دوسری سلطنتوں سے، کفار مکہ سے خطرہ لاحق تھا۔ تو وہ ایک جنگی قوانین، جنگی صورتحال بھی پیدا ہوئی تھی جس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری تھا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس ساری ریاست کا آغاز کیا تھا، تو اس سارے جنگی جو ہے نا وہ خطے کے اور جنگی کاموں کے جو لیڈر تھے، ایک جرنیل کی حیثیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جس کو ہم جو ہے نا وہ اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ ایک جو ہے وہ سپہ سالار کو اپنی فوج کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے، جنگ میں کیا احکامات اپنانے چاہیے، اپنے فوجیوں کو کیا ہدایات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کس قسم کی مثالیں قائم کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ سارے کے ساری جو چیزیں ہیں نا، وہ جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، جنگوں کو کس طرح کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان کی زندگی سے ہمیں جو ہے نا وہ جنگ کے ریلیٹڈ، سپہ سالاری کے ریلیٹڈ ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہمیں اس چیپٹر میں کیا ملتا ہے۔ تو بس آپ پین پینسل اٹھا رہے ہیں، ڈیٹیل سے ریڈنگ کی جائے گی، سارے ورڈز میننگ جو بیچ میں آئیں گے، کراس ریفرنسنگ جو ریفرنسز آئیں گے، اگر کوئی واقعہ جو ہے وہ صرف اس کا آئیڈیا دیا گیا ہے، کلائنٹ بتائی گئی ہے، تو پورا واقعہ میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ یہ واقعہ ہے اور ہے کیا۔ ایکسٹرا کراس ریفرنسنگ کے طور پہ آپ کو بہت میٹیریل اس چیپٹر میں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے پین پینسل اٹھا لینا ہے اور لکھتے جانا ہے۔ لیکچر تھوڑا ڈیٹیل ہوگا لیکن مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہوگا کہ میں جو ہے نا وہ باقی ٹیچرز کے یہاں ریڈنگ کراؤں گا، ریڈنگ کروا کے آپ کو ایم سی کیو لگواؤں گا اور اللہ حافظ، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ان ڈیپتھ اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن انالیسس دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی سالو کر کے دی جائے گی۔ تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کا جو آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ جتنے کا بھی لیکچر بنتا ہے، یہ میں جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں جانے دوں گا۔ I'll try my level best کہ آپ کو اس در سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور مثالی سپہ سالار، سپہ سالار کہتے ہیں فوج کا جو ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ فوج کا کمانڈر کہہ لو آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی انسانی معاشرے کے ہر فرد کے لیے اسوہ کامل، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، اور کامل، مکمل، انگلش میں آپ کہو گے پرفیکٹ، کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی طالب علم ہو یا استاد، تاجر ہو یا مزدور، حکمران ہو یا سپہ سالار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب جرنیل، ٹھیک ہو گیا نا؟ جرنیل فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے، اور سپہ سالار کے تمام اوصاف، یہ وصف کی جمع اوصاف، اور وصف کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی خوبی کو، اور خوبیاں موجود ہیں۔ بطور سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم افرادی قوت کے ساتھ، افرادی قوت لوگوں کی طاقت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ موجود تھے؟ یعنی کم لوگ موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 جو ہے نا وہ صحابہ کے ساتھ بدر فتح کیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اپوزیشن میں جو ہے نا وہ 1000 کا لشکر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 313 ہے نا، یہ افرادی قوت ہے، لوگ جو ہے کے ساتھ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی بہترین اور بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا راز ایمان، تقوی، شجاعت اور بہادری، بے مثال اعصابی اور نفسیاتی قوت۔ اعصابی، ایک بندہ جو ہے وہ فزیکلی، ٹھیک ہو گیا نا، جسمانی طور پر، جسمانی قوت، فزیکلی تو وہ بہت سٹرونگ ہے لیکن فیصلے لینے کے لیے ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جنگ میں جانے کے، جس طرح اہل منافقین جو تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے وہ، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن جنگوں میں جانے سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی قوت ان کی ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا نا؟ نفسیاتی قوت، دماغ آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، آپ کے جسم میں بہت طاقت موجود ہے لیکن دماغ آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہو گیا نا؟ 90% ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پڑھ بھی سکتے ہو، آپ نے پہلے بھی نمبر لیا، اب ابھی بھی لے سکتے ہو، پہلے بھی آپ کام کرتے تھے اب بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ زندگی بہت آگے جا سکتے ہو، قوت آپ میں بہت زیادہ ہے، مسئلہ نفسیاتی قوت کا ہے۔
ٹھیک ہے نا, کہ مینٹلی آپ ڈسپلن نہیں ہو پا رہے, اپنے آپ کو فوکس نہیں کر پا رہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ سارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارے کام خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو تھے, یہ جسمانی قوت بہت زیادہ تھی, نفسیاتی قوت بہت کم تھی ان لوگوں میں. ٹھیک ہو گیا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک سپہ سالار تھے اور مثالی سپہ سالار تھے, تو ان کے اندر اعصابی اور جسمانی قوت بھر بھر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ آپ نے نفسیاتی طور پر بھی طاقتور رہنا ہے اور اعصابی طور پر بھی. اور حربی مہارت, ٹھیک ہو گیا نا, اس کو کہتے ہیں اسکل. ٹھیک ہے نا, کہ لڑائی کرنا اور لڑائی آنا اور بات ہے, لڑائی کرنا اور بات ہے. ٹھیک ہو گیا نا, کہ آپ فار ایگزامپل حربی مہارت کیا کہ آپ نے لانگ کوشچن پڑھ لیا کہ ڈرائیو کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیو کرتے ہو, یہ آپ کی حربی مہارت ہے کہ آپ کا گاڑی چلا پاتے ہو کہ نہیں پاتے. سمجھ لگی نا, یہ ہوتی ہے حربی مہارت. اچھا جی, میں پوشیدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت و بہادری کا بے مثال نمونہ تھے. غزوہ احد میں اور غزوہ حنین میں سخت ترین حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹ کر دشمن کو للکارتے رہے. سخت ترین حالات کیا ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں بھی مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے وہ غزوہ احد کے پہاڑ سے نیچے اتر آئے تھے, جہاں سے نبی علیہ السلام نے آنے سے منع کیا تھا. اور غزوہ حنین میں بھی جو ہے نا وہ 13,000 صحابہ کرام جو ہے وہ غزوہ حنین میں جو ہے نا حنین کی وادی میں جنگ لڑنے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ایک ساتھ کچھ نوجوانوں کی منہ سے نکلا ہے کہ بدر میں 313 تھے, کوئی ہرا نہیں پایا تھا. آج 13,000 ہے, کون ہرائے گا؟ ٹھیک ہے نا, اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ اور ان پر اچانک کافروں کی طرف سے جو ہے نا وہ تیروں کی بارش ہوئی ہے, اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم نے تکبر کیا, تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, ایسا ہم نے تمہارا بندوبست کیا. ٹھیک ہے, غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. سر اللہ نے نہیں دیکھا نبی موجود ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن میں اللہ کہتا ہے تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, زمین تم پہ تنگ پڑ گئی تھی. ٹھیک ہو گیا نا, کھلی ہونے کے باوجود تم پہ تنگ پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے, تو بہت سخت حالات ہو گئے تھے, بڑے مسئلے ہو گئے تھے. غزوہ حنین میں تو حالات قابو میں آ گئے تھے بعد میں, لیکن غزوہ اور مسلمان ہار گئے تھے. یہ سخت ترین حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں دشمن کو لٹکارتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین منصوبہ ساز, پلاننگ کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل یعنی کم تعداد اور کم ترین وسائل کے ساتھ. وسائل کیا ہوتے ہیں؟ جنگ لڑنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, جنگ لڑنے کے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسلحہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, مال چاہیے ہوتا ہے, اور لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, یہ وسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کے ساتھ غزوہ بدر میں دشمن کو شکست فاش تھی, مکمل شکست دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر وسائل کی قلت کے باوجود اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں ناکام واپسی پر مجبور کیا. ٹھیک ہو گیا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی رازوں کی. اچھا, یہ اندرونی اور بیرونی دشمن کون تھے غزوہ خندق کے دوران؟ بیرونی دشمن تو وہ تھے نا, بیرونی دشمن وہ تو کفار مکہ تھے. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہاں پہ لانگ کوشچن آئے گا نا یہ والا کہ جی غزوہ خندق پہ لانگ کوشچن آئے گا آپ کا, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندرونی دشمن کون تھے. اندرونی دشمن وہاں پر ایک قبیلہ تھا مدینہ کا, اس قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ. ٹھیک ہو گیا نا, وہ جو قبیلہ تھا نا, انہوں نے جو ہے نا وہ مکہ والوں کو راستہ دینے کا پلان کر لیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو اپنے قبیلے سے راستہ دیتے ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ پہ حملہ کریں, ان کو ختم کریں. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو وہاں کے کچھ قبیلے ابھی بھی یہودی اور عیسائی قبائل تھے, اور وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا, کفار کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ اپنے قبیلے میں سے راستہ دیتے ہیں, آپ پیچھے سے مدینہ منورہ میں آئیں, مسلمانوں پہ حملہ کریں اور ان کو ختم کریں, اور ہمیں ہماری زمین واپس لے کریں. ٹھیک ہو گیا نا, تو معاہدہ کیا ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا نا, تو معاہدہ ان پر الٹا پڑ گیا. وہ کس طریقے سے پڑا وہ پھر میں آپ کو کسی اور لیکچر میں غزوہ حنین والے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اندرونی دشمن تھے جو ہے نا وہ بنو قریظہ والے. ٹھیک ہے نا, بعد میں جو ہے نا ان کو سزا بھی دی گئی تھی. اور بیرونی دشمن تھے کفار مکہ. ٹھیک ہو گیا نا, بیرونی دشمن کا مطلب ہے کہ بیرونی دشمن کفار مکہ جو تھے وہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے. مدینہ کے سامنے جو ہے نا وہ خندق کھودی ہوئی تھی مسلمانوں نے. ٹھیک ہے نا, تو اتنی چوڑی خندق تھی کہ اس کو کراس کوئی کر نہیں سکتا تھا. تو مکہ میں آنے کے لیے انہوں نے بنو قریظہ والوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم سائیڈ والا جو قبیلہ ہے اس کے رستے سے مدینہ میں اندر آئیں گے, پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا, تو اندرونی طور پر سازش کی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف بنو قریظہ والوں کی طرف سے. اور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ میثاق مدینہ تھا مکہ مدینہ کے تمام قبائل کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا نا, تو بنو قریظہ والوں کے ساتھ بھی میثاق مدینہ تھا, جس کے مطابق جو ہے وہ بنو قریظہ والوں نے
مسلمانوں کی مدد کرنی تھی، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا یہ والا، ٹھیک ہو گیا نا، جس کی وجہ سے پھر انہیں جو ہے نا وہ سزا دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ارادوں کی اس طرح حفاظت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں اور منصوبوں کی کسی کو خان و خان خبر نہ ہوتی تھی۔ اب یہی والی مثال لے لیں بنو قریظہ والی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا نا کہ جی بنو قریظہ والوں نے جو ہے نا معاہدہ کر لیا کہ کفار مکہ کو راستہ دینا ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے قریبی ایک دو صحابہ کو یہ بات پتہ تھی، باقی کسی صحابی کو پورے مدینہ میں یہ بات نہیں پتہ تھی کہ بنو قریظہ والوں نے راستہ دینے کا اعلان کر دی۔ اگر پتہ لگتی تو مسلمان ہمت آ جاتے، جو فرنٹ سے جنگ لڑ رہے ہیں، جو تھوڑے بہت تیر آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، رات کی سردی اور دن کی گرمی برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈی ہوائیں اور طوفان برداشت کر رہے ہیں، ان کی وہ بھی ہمت ٹوٹ جانی تھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ جسمانی اور نفسیاتی قوت جو ہے نا مسلمانوں کی کم ہوئی تھی، یہ جو ہم نے پڑھا تھا اوپر، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی رازوں کی بہت شدید حفاظت فرماتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جنگی راز جو ہوتا ہے وہ سپہ سالار کے لیے بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنگی رازوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اگر یہ جنگی راز کسی کے سامنے کھل جائے تو جیتی ہوئی جنگ بندہ ہار جاتا ہے۔ اچھا جی، ارادہ اور منصوبوں کی کسی کو اینوخان خبر نہ ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اطلاع ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوہر شناس تھے۔ جوہر شناس کسی کی خوبی پہچاننا، خوبی پہچاننا، ٹھیک ہے، شناس کہتے ہیں پہچاننا، جوہر خوبی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو کسی کی خوبی پہچان لینا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو کہ صحابہ کرام میں موجود صلاحیتوں کے مطابق انہیں فرائض تفویض کرتے تھے، جنہیں صحابہ کرام جو ہے وہ بخوبی سر انجام دیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سوچتے تھے کہ یہ جو صحابی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس فرض کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پڑھنے پڑھانے کے کام پہ لگایا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو پڑھنے پڑھانے کے کام پہ لگایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور سر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے ڈائریکٹ ان کی تلاوت سن کے یاد کی ہوئی ہیں۔ یہ ہوتی ہے جوہر شناسی، کہ آپ بندے کی جو ہے نا وہ کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کر لیتے ہو، پہچان لیتے ہو، اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ سونپتے ہو، فرض سونپتے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے جو ہے نا وہ آرمی چیف لگایا ہوا تھا فوج کا، ٹھیک ہو گیا نا، جوہر شناسی۔ ان کو پتا تھا خالد بن ولید بہت بڑے جرنیل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے خالد بن ولید جنگ جیتے تھے ان کو پیچھے کر دیا جاتا تھا اور کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ وہاں پر گورنر لگا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ خالد بن ولید جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن کے ماسٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جنگی حکمت عملی کے ماسٹر ہے، جنگ وہ لڑیں گے، سنبھالے گا علاقہ کوئی اور، ٹھیک ہے، جوہر شناسی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری یعنی فوجی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کامیاب سپہ سالار کے تمام اوصاف موجود تھے۔ ایک جرنیل اور سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دور اندیشی، تدبر یعنی سوچ وچار اور بصیرت سے کام لے کر بہترین منصوبہ بندی کرے۔ اسے جنگی فنون میں مہارت حاصل ہو۔ جنگی فنون کیا ہوتے ہیں؟ لڑنا ہے، کب لڑنا ہے، کہاں پہ فوج کو کھڑا کرنا ہے، کب فوج کو آگے لانا ہے، کتنی فوج کو بیک اپ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، خود جا کے اٹیک کرنا ہے، ان کو اٹیک کرنے دینا ہے، ہم نے ڈیفینس کرنا ہے، یہ سارے جنگی فنون ہوتے ہیں۔ اگر ہار رہے جنگ تو کس طرح لشکر بچا کے واپس لے کے آنا ہے، یہ سارے جنگی فنون ہوتے ہیں، میں مہارت حاصل ہو۔ وہ قابل ترین افسروں کا تقرر کرے، ٹھیک ہو گیا نا، جس طرح نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے سپہ سالار جو ہے نا وہ کون تھے، فوج کے کمانڈر کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بہت بڑے جنگی سپہ سالار تھے وہ بھی، نبی علیہ السلام ان کو تفویض کرتے تھے عہدہ۔ فوج میں نظم و ضبط کو یقینی بنائیں۔ سب غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام گئے نا احد کے میدان میں، یہ نظم و ضبط کی مثال جو ہے نا وہ آپ احد میں دیکھ سکتے ہو، غزوہ احد میں، ٹھیک ہے نا۔ یقینی بنانے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ 40 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا، کہ اور ساتھ میں حکم دیا نظم و ضبط کے لیے کہ اگر تم دیکھو کہ چیل کوے ہماری لاشوں کو نوچ کے کھا رہے تب بھی تم نے یہاں سے نیچے نہیں آنا۔ اتنی سختی کی تھی نبی علیہ السلام نے ڈسپلن کے لیے کہ یہاں سے نیچے نہیں آنا۔ سر اور کیسے سمجھائے نبی، اور کیسے سمجھائے نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ پھر مسلمان جنگ جیت رہا اور لوگ پیچھے آ کر پیچھے سے حملہ ہوا اور ہار گئے، جنگ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرے، ٹھیک ہو، ان سے ہمدردانہ تعلق کو اپنی ترجیح بنائے، فوج کو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس کرے، اس کی مناسب تربیت کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ السلام اپنی فوج کی بہت زیادہ تربیت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں یار، مطلب کتنا ہی جنگ سے دوری ہوگی، کتنی ہی جنگ سے جو ہے نا نفرت ہوگی نبی علیہ السلام کو،
کہ جب بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں نا، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے جنگ کے۔ نبی علیہ السلام نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے تھے جنگ کے۔ عورتوں پر حملہ نہیں، بچوں پر حملہ نہیں، بوڑھوں پر حملہ نہیں، کوئی بندہ کمزور ہے اس پر حملہ نہیں، جو بندہ معافی مانگ لیا، مان طلب کر لے، اس پہ حملہ نہیں، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں، کسی کی پراپرٹی پہ حملہ نہیں، کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں، چاہے وہ عیسائیوں کی ہے یہودیوں کی ہے، کسی کھانے والے درخت پہ حملہ نہیں، ٹھیک ہے، کسی باغ کو جلانا نہیں، کسی بندے کو جلانا نہیں، ٹھیک ہے، اتنے اصول۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جنگ میں؟ سارا جنگ کا مزہ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ نارمل جو جنگیں آج کل ہم دیکھتے ہیں، نقصان سارا یہی ہوتا ہے نا، کولیٹرل ڈیمیج میں یہی لوگ آتے ہیں سارے کے سارے، یہی چیزیں آتی ہیں۔ جو صرف جنگ کرنے آ رہا ہے ان کو قتل کرنا ہے، اور ان میں سے کوئی امان طلب کر لیتا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو مناسب تربیت، ٹھیک ہے، مستعد اور چاقو چوبند رکھے۔ مستعد کہتے ہیں ہمیشہ ایکٹیو، ٹھیک ہو گیا نا، ایکٹیو رکھے ان کو، اور لڑائی کے موقع پر جرأت امانی اور بہادری کا مظاہرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے غزوات اور سرایات چھوٹی چھوٹی جنگوں کو کہتے ہیں، جن میں بطور سپہ سالار تقریباً 28 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ قیادت کہتے ہیں لیڈ کیا، رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امکانی حد تک، جہاں تک امکان ہو سکے، لڑائی سے گریز فرماتے تھے، دور رہنا۔ نبی علیہ السلام امکان کرتے تھے کہ یار کسی طریقے سے جنگ ٹال جائے، جنگ نہ لڑنی پڑے، ٹھیک ہے نا۔ سر جس بندے کو اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ باؤنڈ ہو کے جنگ لڑنی پڑے، وہ تو کہے گا نا کہ میں نے جنگ نہیں لڑنی۔ نبی علیہ السلام جنگ کو بہت ناپسند کرتے تھے، اس لیے جو ہے نا وہ اتنے سارے رولز بنائے ہوئے تھے کہ جنگ میں جو ہے نا وہ آپ نے سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، اور امن کا راستہ تلاش کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ آپ کو پڑھا دیا، نبی علیہ السلام کی عمل پسندی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کفار کی طرف سے جنگوں کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا، ٹھیک ہے، اور اقدامی لڑائی سے گریز کیا۔ جب جہاد کی اجازت مل گئی تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش تیز کر دی۔ جہاد کی اجازت کی صورت میں ملی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا کہ سورۃ الحج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ آپ نے جہاد کرنا کافروں کے خلاف۔ پہلے منع تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ان کے خلاف پرفارم نہیں کرنی۔ سورۃ الحج میں جو ہے نا باقاعدہ فزیکل جہاد کی اجازت دی گئی۔ اس میں ذاتی مفاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذاتی مفاد کیا ہے؟ عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر حملہ، کھانے پینے والی چیزوں پر حملہ، کسی دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ۔ مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو صلح کر لو، ٹھیک ہے نا سر۔ وہ ہمیشہ آپ سے جنگیں کریں اور اینڈ پہ جب وہ آپ کی تلوار کے نیچے آ کے صلح کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو آپ کو معاف کرنا پڑ جائے اور آپ کو معاف کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں لڑائی اور صلح سے ہمیشہ صلح کو ترجیح دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور موت پر بھی بیعت کر چکے تھے۔ اچھا جی، صلح حدیبیہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ میں آپ کو بالکل شارٹ میں بتاتا ہوں۔ صلح حدیبیہ یہ تھا کہ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایک دن خواب آیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ مکہ گئے ہوئے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ذکر کیا اور عمرے کی تیاری، حج کی تیاری شروع ہو گئی۔ سو جب نبی علیہ السلام نے حج کا سفر شروع کیا تو کفار مکہ کو خبر مل گئی کہ جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ حج کرنے آ رہے ہیں مدینہ میں، مکہ میں۔ تو مکہ والوں کی کوشش تھی کہ ان کو نا حج سے روکا جائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ حج سے روکنا چاہتے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاور تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو حج سے روکنے کے لیے جو ہے نا وہ حدیبیہ کے مقام پہ مسلمان پہنچے تھے۔ وہاں پہ کفار مکہ کا ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا لشکر آیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو 1400 صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے نا تو حضرت عثمان کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا کہ وہاں پہ کہے کہ کعبہ ہمارے لیے خالی کر دیں، ہم آئیں گے، حج کریں گے اور چلے جائیں گے، آپ کو کسی قسم کا تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان کے، انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں پہ روک لیا کہ آپ کو واپس نہیں جانے دینا، اور مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمان لڑائی کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن جنگ کا اصول ہے ایلچی کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ مانا جاتا ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے جو ہے نا اس دن بیعت کی تھی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے موت پر بیعت کر دی تھی، اور قرآن میں آتا ہے کہ ساروں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے اوپر جو ہے نا میری طرف سے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس نے اس درخت کے نیچے جو ہے نا وہ بیعت کی ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے، تو بیعت کر چکے تھے۔
ٹھیک ہے نا؟ بعد میں جو ہے نا وہ کفار نے ڈر کے مارے جو ہے نا وہ اپنے بندے بھیجے اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ جو ہمارے سے صلح کا معاہدہ کر لیں۔ وہ جو صلح کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر جو ہے نا دشمن کی شرائط پر صلح کر لی گئی۔ نبی علیہ السلام نے صلح کر لی کہ یار جنگ چھوڑے، جب وہ صلح کر رہے ہیں تو صلح کر لو۔ اس معاہدے کے مطابق جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق 10 سال تک کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کر دی گئی کہ اب جو ہے نا ان 10 سالوں تک ان میں جنگ نہیں ہوگی۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی جہاں تک ہو سکے لڑائی سے گریز کیا جائے، بچا جائے، لیکن اگر لڑائی ضروری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ جانے، صبر کرنے، جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی، دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت کی دعا کیا کرو۔ البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی صورتحال ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور جرت تو بہادری کا مظاہرہ فرماتے، صحابہ کرام سے مشاورت کرتے، مشورہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سر قرآن میں سورہ شورا میں آیا ہوا ہے، مشاورت کرنے کا حکم جب وہ سورہ شورا میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مشاورت کرتے تھے، آراء سنتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے مشاورت سے مناسب اقدامات کرتے ہیں۔ مشاورت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہے نا وہ بہتر مشورہ سامنے آ جاتا ہے، بہتر فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ میں بھی جو ہے نا وہ اس جہاد میں امپورٹنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے سارے فیصلے بڑے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ کہ اور بچے اپنی مرضیاں کرنے کے لیے جو ہے نا وہ زبردستی کرتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ساتھیوں میں امپورٹنس دلوانے کے لیے ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ سب کو پتا ہے کہ آخری فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ہے، اللہ اور رسول کا ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امپورٹنس دینے کے لیے، ان کا بھروسہ جیتنے کے لیے، ان کو پراؤڈ فیل کروانے کے لیے مشورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی زندگی میں پتر مشورہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے فار ایگزامپل آپ کا کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں، آپ اس کو پیسے کے ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے بندے سے مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کی پرائیویٹ لائف کے نظریے سے بھی دیکھ سکتا ہے، پرسنل لائف کے نظریے سے بھی دیکھ سکتا ہے، سوشل لائف کے نظریے سے بھی دیکھ سکتا ہے، کافی چیزوں کے ریلیٹڈ دیکھ سکتا ہے، قانونی نظریے سے دیکھ سکتا ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کافی ساری آرام مل جاتی ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو مشورہ لازمی کرنا چاہیے، ساروں سے مشورے لیں، جو بہتر لگتا ہے اس پہ عمل کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر نوجوان صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر نکل کے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام کا مشورہ تھا، یا رسول اللہ ہم باہر جا کے خود جنگ لڑیں گے، ان کے پاس جا کے جنگ لڑیں گے، مدینہ منورہ میں لے کے لڑیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے خندق کھود کر شہر کے اندر رہتے ہوئے دفاع کا فیصلہ کیا گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی، اب یہ دیکھیں جنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز، عمر رسیدہ بزرگ، کم سن بچے، خاتون کو قتل نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر جب جنگیں ہوتی ہیں سب سے پہلا حملہ ہی ان پہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے برا سلوک کرنے سے منع فرمایا، مقتولین کے اعضاء کاٹنے سے روکا، ٹھیک ہے نا؟ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جنگی رول اینڈ ریگولیشن، جہاد کے لیے جاتے ہوئے راستہ بند کرنے کی بھی ممانعت فرمائی، کسی دشمن کو آگ میں جلانے سے منع کیا، لڑائی سے غیر متعلقہ لوگوں سے لڑائی نہ کرنے کی تلقین کی۔ مطلب کوئی بچہ بوڑھا ہے، کوئی جو ہے نا ایسا بندہ ہے جو لڑائی میں نہیں آتا، نوجوان ہے لیکن وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم اور تعلم سے ان کا تعلق ہے، جنگوں کا کام نہیں ہے ان کا، تو ان پہ آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ کرنے، مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے، دیگر مذاہب کی پرامن عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے، سر سبز درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ سر کیا جنگ رہ گئی اب یہاں پہ؟ مجھے بتائیں جنگ رہ کیا گئی ہے اور کیا کرے بندہ جنگ میں جا کے؟ مطلب سب سے بڑی جنگ کی جو ہے نا وہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ رات میں حملہ کرتے ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ جیت جاؤ جنگ۔ رات کی طریقے میں حملہ کرنے سے منع کر دیا، مذہبی رہنماؤں کو نہیں قتل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خلف شعار انتشار مذہبی رہنما پھیلا سکتے ہیں، منع کر دیا ان کو۔ کیوں؟ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، ان کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ دیگر مذہب کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا، ہمارا سب سے پہلا حملہ ہی وہی ہوتا ہے، گستاخی کا جو ہے نا وہ ہمارا فتویٰ سب سے پہلے ان عبادت گاہوں پہ لگتا ہے۔ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں بھیا؟
ग़ज़वा बदर के मौका पर वो लोग कैदी बनकर आए जिन्होंने तकालीफ देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को हिजरत पर मजबूर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर ज़ुल्म और तशद्दुद करने की बजाय इन्हें सहाबा किराम के हवाले करते हुए इनके साथ रहमदिली और नरमी का हुक्म फरमाया। इस तरह फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानी दुश्मनों से बदला लेने लिए बगैर इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सिपहसालार जो ज़िम्मेदारियाँ अदा फरमाई, इन पर अमल पैरा होने से मुतअद्दिद फ़वाइद व समरात हासिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना यानी बेहतरीन तरीका की पैरवी से फ़तह का हसूल मुमकिन है। कम से कम नुकसान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मकासद और फ़वाइद का हसूल मुमकिन होता है। इस्लामी रियासत और मुआशरे का दिफ़ा मज़बूत होता है। सिपाहियों की हौसला अफ़ज़ाई, ये कैसे होती है? जब आप उनसे मशवरा करते हो। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था साथियों को इज़्ज़त हौसला अफ़ज़ाई होती है कि भाई हम हमारी भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। करने से फ़ौज का हौसला बुलंद होता है। बतौर सिपहसालार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल दरामद करने से इस्लामी मुआशरे में अमन को फ़रोग़ मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर सिपहसालार सरगर्मियों के मुताले से पढ़ने से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर जिहादी सरगर्मियों का बुनियादी मकसद कमज़ोर लोगों का दिफ़ा, ठीक है ना? क्योंकि उनको अब ऑब्वियसली मारने से मना किया गया। मज़लूमों की मदद, इस्लाम की नशर व इशाअत यानी फैलाना और अल्लाह ताला के दीन की सरबलंदी था ताकि मखलूक अल्लाह ताला की हिदायत के साये में पुरअमन ज़िंदगी गुज़ार सके। ज़ाती अगराज़ व मकासद, अगराज़ जो है गर्ज़ की जमा है। ठीक हो गया ना? किसी वजह को कहते हैं, ज़ाती वजह नहीं होनी चाहिए जानना। या मफादात फ़ायदे को कहते हैं। मफ़ाद की जमा मफादात है, फ़ायदे को कहते हैं। मफ़ाद की जमा, मफ़ाद किसको कहते हैं? फ़ायदे को। लोगों को खौफ़ज़दा करना या इनके माल-ओ-असबाब पर कब्ज़ा करने जैसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। हमें इस तरह की कार्रवाइयों की मज़म्मत करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तालीमात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि हम मुआशरे के अमन-ओ-अमान और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक हो गया जी? हाँ, ये आगे एमसीक्यूज़ हैं। 5 सेकंड का वक़्फ़ा लें और इनको सॉल्व करें, पॉज़ करें वीडियो को और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा जी, हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे पर अमल किया गया, कहाँ पर? ग़ज़वा खंदक में। क्या किया गया था? खंदक खोदी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को इत्तला मिलने से पहले मक्का मुकर्रमा पहुँच गए थे, कब? फ़तह मक्का में, ठीक हो गया जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकत के बावजूद कुफ़ार के साथ मुआहिदा करने से हमें क्या सबक मिलता है? अमन पसंदी का कि यार जंग जहाँ तक हो सकती जंग टालो। ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल ना करने का शुमार होता है, किसमें? तिजारत में भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सफ़र में भी कोई इस तरह का मसला नहीं है, मजलिस का भी कोई मसला नहीं, आदाब जिहाद में। अस्वस्ता की रोशनी में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मकसद है, एलाए कालिमतिल्लाह, एलाए मतलब ऐलान, कालिमतिल्लाह अल्लाह का कलाम, अल्लाह ताला का कलाम फैलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खूबियाँ, ठीक है ना? फ़र्शनासी जौहर शनासी, नबी अलैहि सलाम जौहर शनास थे, ठीक हो गया ना? उसके बाद जो है जुर्रत व बहादुरी, ठीक है? इसके बाद जो है ना वो जंगी हिकमत अमली, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हैं। सुलह हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को बयान करें, ठीक है ना? 1400 सहाबा किराम मौजूद थे, जंगी कुव्वत मौजूद थी, सहाबा किराम वहाँ पर बैत कर चुके थे, फिर भी सुलह का मुआहिदा कर लिया। जंग के आदाब के बारे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या हिदायत की थी? बच्चे को कत्ल नहीं, बूढ़े को कत्ल नहीं, किसी औरत का कत्ल नहीं, खाने-पीने वाले दरख्तों का कत्ल जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, काटना नहीं, इबादत गाहों पर हमला नहीं, मज़हबी रहनुमाओं को कत्ल नहीं करना, जो बंदा जंग नहीं करना चाह रहा उसको कत्ल नहीं करना, किसी को जलाने से, किसी के अज़ा काटने से, किसी के माल पर कब्ज़ा करने से इंसानों से मना किया गया था। क्या हदीस उस रसूल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तहरीर फरमाएँ, ठीक हो गया ना? जंग बदर में फ़तह मक्का के मौका पर भी जितने कैदी आए थे, वो सारे लोग थे जिन्होंने उनको तकालीफ दी हुई थी। इन सबके साथ रहमदिली और अच्छी सलूक की तलकीन फरमाई थी। इस्लाम का तसव्वुर जिहाद और दहशतगर्दी में फ़र्क वाज़ा करें। इस्लाम का तसव्वुर जिहाद मैंने आपको ऊपर बताया कि किन-किन चीज़ों से मना करता है। जिन-जिन चीज़ों से इस्लाम जो मना करता है, वही चीज़ें दहशतगर्दी में होती हैं। औरतों का कत्ल, बच्चों का कत्ल, बूढ़ों का कत्ल, लोगों की चीज़ों पर कब्ज़ा, अज़ा काटना, जलाना, धमाके करना, मज़हबी रहनुमाओं को कत्ल करना, इबादत गाहों पर हमला करना, ये सारे दहशतगर्दी में आते हैं और इस्लाम इन सारी चीज़ों से मना करता है। ठीक हो गया ना?
جنگ صرف جب اٹل ہو جائے، پاسبل ہی نہیں ہے جان چھڑانا، پھر جنگ۔ اچھا جی، کافی ڈیٹیل سے آپ کو میں نے چیپٹر کروا دیا ہے۔ جہاں تک آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کا مسئلہ کس طرح سالو کرنا ہو، میرا کام ہے۔ آپ نے صرف مسئلے سے آگاہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو کافی ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں پڑھا دی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پورے یوٹیوب پہ بھی اس طرح کے کوئی لیکچر ہوں گے جہاں پہ یہ کورس جو ہے وہ اتنے ڈیٹیل سے پڑھایا جا رہا ہے۔ پورے پلے لسٹ میں کورس موجود ہے، کتاب لیکچر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ مہینوں تک جب وہ لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، آپ تب تک ان کے نوٹس بنائیں اور ان کو پڑھتے جائیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ملاقات ہوگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔